کیا معاملہ ہے؟ تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے. تو اللہ نے انسانی زندگی گزارنے کے جس اصول کو پیش کیا ہمارے واسطے، اس کا نام مذہب ہے، اس کا نام دین ہے. اب اس کے اندر زبردستی کیوں نہیں رکھی؟ دیکھیں توجہ کیجیے گا آپ، اس میں زبردستی کیوں نہیں رکھی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے. دین جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے. چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور پورا اسلام جو ہے وہ عربی میں ہے، لہذا کبھی کبھی ہمارے ساتھ ٹرانسلیشن کی پرابلم ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ سمجھنے کی پرابلم ہوتی ہے. تو دین جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے. پہچان اس کی کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہمارے بچپن میں ہماری ماؤں نے، نانیوں، دادیوں نے، اللہ ان بزرگ خواتین پر رحمت نازل فرمائے، ہم کو اپنی گود میں اصول دین کے نام سے یاد کرائی تھیں، وہ دین ہے. سمجھے آپ؟ وہ دین ہے. اور وہ چیزیں جو انہوں نے ہم کو اپنی گودیوں میں فروع دین کے نام سے یاد کرائی تھیں، اس کا نام شریعت ہے. ایک دین ہے، ایک شریعت ہے. شریعت وہ ہے سمپل لفظوں میں جو بچوں کو فروع دین کے نام سے یاد کرائی گئی. دین وہ ہے سمپل لفظوں میں جو بچوں کو اصول دین کے نام سے یاد کرایا گیا. اصول دین کے نام سے ہمیں کیا یاد کرایا گیا تھا؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. یہ اصول دین کے نام سے ہم کو چیزیں یاد کرائی گئی. فروع دین کے نام سے کیا یاد کرایا گیا تھا؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد. یہ فروع دین کے نام سے ہم کو یاد کرایا گیا تھا بچپن میں، آج تک یاد ہے. فروع دین جو ہیں یہ شریعت ہیں اور اصول دین جو ہیں یہ دین ہیں. اب میں بچوں کو یہ سنا دوں کہ شریعت اور دین میں فرق کیا ہے، اور یہ دین ہے شریعت ہے کیا مطلب ہوا؟ ہم تو سمجھتے تھے ایک ہی بات ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں دو باتیں ہیں. شریعت، دین جو ہے وہ بڑا سرکل ہے. دین جو ہے وہ بڑا سرکل ہے. شریعت اس بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے. غور کیجیے گا، دین جو ہے وہ بڑا سرکل ہے اور شریعت اس بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے. جس طریقے سے کہ آسٹریلیا ایک بڑا سرکل ہے اور یہ پراونس جس میں آپ رہتے ہیں یہ اس بڑے سرکل کے اندر چھوٹا سرکل ہے. آسٹریلیا سے باہر نہیں ہے، مگر سب کچھ آسٹریلیا یہی نہیں ہے، اور بھی ہے. سمجھا؟ ہندوستان ایک بڑا سرکل ہے اور ہندوستان میں یو پی ایک چھوٹا سرکل ہے. پاکستان ایک بڑا سرکل ہے، پاکستان میں پنجاب ایک چھوٹا سرکل ہے. تو پنجاب پاکستان سے الگ نہیں ہے، یو پی ہندوستان سے الگ نہیں ہے، یہ پراونس جہاں آپ رہتے ہیں یہ آسٹریلیا سے الگ نہیں ہے، مگر بڑے سرکل کے اندر چھوٹے سرکل ہیں. اس کو آپ اور آسانی سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے قاعدے اور ایک ہوتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے قاعدے. ہر آدمی پر دو حکومتیں رول کرتی ہیں. سینٹرل گورنمنٹ کے قاعدے بھی آپ کو آبزرو کرنا پڑتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے قاعدے بھی آپ کو آبزرو کرنا پڑتے ہیں. لیکن ملک میں جہاں جائیے سینٹرل گورنمنٹ کے قاعدے جو ہیں ہر جگہ وہی رہتے ہیں، لیکن پروونشل گورنمنٹ کے قاعدے جو ہیں وہ ایک پراونس سے دوسرے پراونس میں اگر چلے جائیے تو کبھی کبھی بدل جاتے ہیں. ان کا اس پراونس میں یہ ہے، اس پراونس میں یہ بات نہیں ہے. تو شریعتیں بدلتی رہیں آدم سے لے کے سرور کائنات تک.
شریعتوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی، آدم سے لے کے سرور کائنات تک. جو کہتے ہیں شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت ابراہیم، سمجھے آپ؟ تو جو شے بدلی وہ شریعت تھی، دین کبھی نہیں بدلا. دین کبھی نہیں بدلا، دین ہمیشہ ایک ہی رہا. یعنی سینٹرل گورنمنٹ کے قانون جو ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہے، وہ وہی ہیں. البتہ پراونشل گورنمنٹ کے قانون جو ہیں وہ میں تبدیلی ہوتی ہے. جیسے مثلا نماز کا طریقہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور تھا، حضور کے زمانے میں اور ہو گیا. روزے کے متعلق آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، بچوں کے علم میں تو میں عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جو روزہ تھا اس کے اندر نماز کی طرح اگر پرائیویٹ بات چیت کیجئے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. تو جتنی دیر آدمی روزے سے رہتا تھا اتنی دیر اس کے لیے حکم یہ تھا کہ یا چپ رہے یا تسبیح پڑھے، ذکر خدا کرے. تسبیح پڑھتا رہے، ذکر خدا کرتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے تو ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے پرسنل بات چیت کر رہا ہوں تو جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے پرسنل بات چیت کرنے میں، ویسے روزہ ٹوٹ جاتا تھا پرسنل بات چیت کرنے میں. یہ حضرت موسیٰ کی شریعت کا روزہ تھا. لیکن شریعت میں تبدیلی آئی، حضور کی شریعت میں آن کے روزے میں ہم کو یہ فیسلٹی دے دی گئی کہ کھانے پینے سے پرہیز کرو، لیکن اگر پرسنل بات چیت کرتے ہو تم ایک دوسرے سے تو اس میں تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. چنانچہ اس سلسلے میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے جو کبھی کبھی پوچھتے ہیں، اس وقت کوئی اس کا موضوع نہیں ہے لیکن خالی اشارہ دے دوں کہ سورہ مریم میں جہاں جناب مریم کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہے، وہاں ایک آیت ہے کہ جناب مریم سے اللہ کہتا ہے کہ جب یہ قوم والے تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا کہ انی نظر تو للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ نظر کیا، میں روزے سے ہوں. ان کو بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی. تو ہمارے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب روزے سے تھی تو بتانے میں کیا حرج تھا؟ ابھی روزے سے ہوں، وہ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب تو دیں. تو اصل میں روزے سے ہوں وہ آپ کے اسلامی شریعت والا روزہ نہیں تھا، وہ شریعت موسیٰ والا روزہ تھا جو بات چیت کرنے سے ٹوٹ جاتا تھا. سمجھے آپ؟ اس وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ اس ریفرنس میں آپ دیکھیے، اپنے زمانے کے ریفرنس میں نہ دیکھیے. اکثر لڑکے پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ روزے سے تھیں تو تھیں، جب قوم والے پوچھ رہے تھے جواب دینے میں کیا پریشانی تھی؟ تو جواب دینے میں پریشانی اس وقت کی شریعت کے حساب سے تھی کہ اگر پرسنل بات چیت ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو مختصر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعتیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اور اصول جو ہیں وہ نہیں بدلتے. اصول میں تبدیلی کبھی نہیں ہوتی، شریعتوں میں تبدیلی ہوتی ہے. اب حضور سرور کائنات تک آتے آتے یہ طے ہو گیا کہ شریعت بھی یہی رہے گی اور دین تو وہی ہے. لہذا ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ شریعت کیا ہے اور دین کیا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دیکھیے غور سے سنیے گا، شریعت کے جو عمل ہیں وہ فزیکل ہیں، ان کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. نماز ایک عمل ہے، اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، ایک خاص طریقہ ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر، اور اٹھنا بیٹھنا جھکنا سجدہ کرنا اس کا پورا ایک. روزہ جو ہے وہ ایک فزیکل عمل ہے. اسی طرح حج ہے. زکوٰۃ میں بھی کچھ پیسے نکال کے یا سامان یا جس چیز پر زکوٰۃ ہو وہ دینا پڑتی ہے. خمس بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، پیسے دینا پڑتے ہیں، یا جو کچھ بھی چیز ہے وہ دینا پڑتی ہے. جہاد بھی اسی طرح سے ہے. یہ تمام عمل جو ہیں ان کا تعلق انسانی باڈی سے ہے. جتنے چیزوں کا تعلق آپ کے جسم سے ہو، غور کیجئے گا، جتنی چیزوں کا تعلق آپ کے جسم سے ہو وہ زبردستی بھی ہو سکتی ہیں. دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن آدمی زبردستی بھی وہ کام کر سکتا ہے. رات کو 2 بجے رات کو سوئے تھے صاحب، نہیں ہمت پڑ رہی تھی اٹھنے کی، اور نماز کا وقت ہوا، الارم بجا یا اذان کی آواز آئی، آنکھ کھل گئی، نماز کا وقت ہے، اور ہاتھ پیر ٹوٹ رہے ہیں، درد ہے جسم میں، نیند غضب کی آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنا، مگر واجب ہے.
حکم خدا ہے، گناہگار ہوگے نہیں پڑھو گے، ہیں کیا غضب ہے، نماز چھوڑ دو گے؟ اٹھے صاحب، نماز پڑھی. اب دل چاہ رہا تھا نہیں چاہ رہا تھا یہ بحث نہیں ہے، مگر نماز ہم نے قضا نہیں کی، ہو گئی. رمضان آ رہا ہے، روزے ہیں، جنوری کا مہینہ ہے، دن اتنا لمبا، ہمارے یہاں کی جنوری نہیں، یہاں کی. اب صاحب ہم تو جنوری میں رمضان کی تمنا کرتے ہیں. گرمی بھی ہے، لمبے لمبے دن بھی ہیں، مگر بہرحال روزہ اللہ کا حکم واجب ہیں. قرآن میں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کیسے نہ رکھیں بھائی؟ رکھنا، رکھے. اب یہ کہ دل بھی چاہ رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا روزہ رکھنے کے لیے، کہ دل بھاگ رہا تھا روزہ رکھنے سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر رکھ لیے تو رکھ لیے. یہ نہیں ہے کہ روزے قضا کیے آدمی. تو عزیزان گرامی، جتنا فروع دین ہے سب کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے، یہ ایک فزیکل عمل ہے جو ہے. لیکن جتنے اصول دین ہیں اس کے اندر فزیکل کسی معاملے کا تعلق ہی نہیں ہے.